شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس پوری کائنات کے نظام کو، جس کو آفاق کہا جاتا ہے، عالم آفاق، اس پورے نظام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، چاہے آسمان ہے، زمین ہے، دن ہے، رات ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، ہر چیز وہ کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے عالم انسان، نفس، تو اس انسان کے وجود میں اور اس کے جسم میں جتنی چیزیں ہیں، جو خیر کی باتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ انسان جب دنیا میں وجود میں آتا ہے تو کیسے وجود میں آتا ہے؟ آپ نے سنا پچھلے درس میں کہ ماں کے پیٹ میں کتنے اندھیرے ہوتے ہیں؟ 3 اندھیرے۔ ان 3 اندھیروں کے اندر ایک بچہ پرورش پاتا ہے، اس کی سانس چلتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ ساری قدرت کس کی چل رہی ہے اور یہ کون کر رہا ہے؟ تو اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی بادشاہت جس اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ پھر وہ کون سی چیز ایسی ہے کہ بندہ پھر بھی جا کے اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹکا دے، کسی اور کے سامنے سجدہ کر لے، اس خالق حقیقی کو چھوڑ کر کسی کمزور سہارے سے فریاد رسی کرنے لگ جائے؟ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو ان آیات میں جو آج آپ کے سامنے آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 پڑھی گئی، اس میں اللہ پاک نے بندے کے غلط راستے کے انتخاب پر اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اگر تم اپنی مرضی اور اختیار سے کفر کے راستے پہ چلو گے، شرک کو اختیار کرو گے، تو تمہارے کفر کرنے سے اللہ کی ذات اور طاقت اور صفات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی پرواہ نہیں اللہ پاک کو، لیکن یہ انسان محروم ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کی ذات تم سے بے نیاز ہے، یعنی محتاج نہیں تمہاری اللہ پر۔ ولا یرضی لعباده الکفر، لیکن وہ ذات اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتی، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ کفر کر لے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَهُ لَكُمْ، ہاں اگر تم شکر ادا کرو گے، یعنی ایمان لا کے اس پہ کھڑے رہو گے، تو یہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں۔
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور اگر اس انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچ جائے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اس وقت اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے۔ جب انسان پھنس جاتا ہے، اب دیکھا کوئی حل ہی نہیں ہے، تو پھر ہم جہاں تک ہو سکے عاجزی، انکساری، گڑ گڑانا، رونا، ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ، پھر اور کوئی لفظ ہی نہیں۔ پھر یہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، لیکن پھر جب اللہ پاک اپنے اس بندے کو اپنی طرف سے وہ نعمت دے دیتے ہیں، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو یہ بندہ اتنا ناشکرا ہے کہ بہت جلد اس تکلیف کو بھلا دیتا ہے جس میں یہ اس سے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا۔ اب اللہ کو بھول گیا، اب کیا کرتا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ کہہ رہے میرا یہ کام ہو گیا اور میں نے فلاں فلاں جگہ پر ایسی منتیں مانی تھی، فلاں کی جگہ بھی گیا تھا، فلاں کے پاس بھی گیا تھا، اب اللہ کا تذکرہ بہت کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ لوگ اس کی باتیں سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا تو واقعی جب اس کا کام وہاں سے بنا تو ہم بھی وہی چلتے ہیں۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر سے تھوڑے وقت تک فائدہ اٹھا لو، اس ناشکری کے مزاج سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو کچھ دن تک۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنم والوں میں سے۔ تو یہ دو آیات ہیں دوستو، اور دونوں آیات میں اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کو جو ناشکری کا مزاج اختیار کر لیتے ہیں اور کفر کے راستے پر چل لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں دوسرے کمزور اور عاجز سہاروں کو پکڑ کے اور ان کو پکار کر اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، ایسے بندے اللہ پاک کو پسند نہیں ہوتے دوست۔ تو بھئی اس دنیا میں تو اللہ پاک نے اختیار دیا، سمجھ دے کے اختیار دیا۔ آج انسان کے پاس عقل ہے اور بہت زیادہ عقل ہے، بہت کچھ کر رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کا انسان جو نہیں کر سکا وہ آج کا انسان کر رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، بہت ساری چیزوں کی تلاش میں لگا ہوا ہے، زمین سے نکل کر خلا کی تحقیقات کر رہا ہے، سورج چاند ستاروں کی گردش ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ یعنی کہاں تک اس کا دماغ چلا گیا، یہ سب تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بندہ اللہ کی ذات پر یا تو ایمان نہیں رکھتا، یا اگر رکھتا ہے تو وہ ایمان بھی متذبذب ہلا ہوا ہے، ڈگمگا رہا ہے، مضبوط ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کفر کر لو گے تو اس سے ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ کو تمہارا کوئی احتیاج نہیں۔ اس لیے صحیح مسلم جو حدیث پاک کی بڑی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم، اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، اگر تمہارے اول
اور تمہارے آخر اور تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اگر وہ سب کے سب بھی کفر اور فسق اور فجور کا راستہ اختیار کر لے تو میری بادشاہت پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کی بادشاہت تو کامل ہے، قدرت تو کامل ہے، تو ساری دنیا اگر کفر کے راستے پر آ جائے تو اللہ کی بادشاہت اور اللہ کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہیں، اور اگر ساری دنیا ایمان لے آئے تو ساری دنیا کے ایمان کی وجہ سے اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کا فائدہ بھی کس کو ہے؟ انسان کو، اور ایمان ترک کر کے کفر کا نقصان بھی کس کو ہے؟ اس انسان کو۔ یہ غلط فیصلہ خود کر لے گا اور یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے اپنی بے نیازی کو تو ظاہر کر دیا کہ میں تمہارے ایمان یا کفر کا میری بادشاہت پہ اثر نہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے، وہ راضی کس چیز پر ہے اور وہ ناراض کس چیز پر ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کا مزاج بنا لو گے، یعنی ایمان لے آؤ گے، تو وہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر تم کفر کے راستے کو اختیار کرو گے تو وہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو بھئی انسان تو اپنے محسن کے پسند اور ناپسند کو دیکھتا ہے۔ جس نے مجھ پر آپ پر احسانات کیے ہوں، اور اگر اس دنیا میں کیے ہوں تو اس دنیا کا احسان چاہے کتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ فانی ہے، محدود ہے، لیکن جو احسان مند آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے محسن کا خیال رکھتا ہے، ساری زندگی خیال رکھتا ہے، اپنوں سے بھی کہتا ہے، چھوٹوں سے بھی کہتا ہے کہ بھئی فلاں کا خیال رکھنا، اس نے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا تھا۔ تو اللہ کی ذات تو محسن حقیقی ہے، یہ بندہ کیسے اللہ پاک کے مزاج اور خوشنودی اور رضامندی کو چھوڑ کر یہ کفر کے راستے پہ چل پڑتا؟ ایک بات۔ دوسری بات پھر اللہ پاک نے ایک مثال سے سمجھایا، اس لیے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں، آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی الحمدللہ ہم نے تو کفر نہیں کیا، اللہ پوری زندگی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر استقامت اور دوام نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ نے ایک مثال دی کہ ایک کمزوری اس انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اور جو اس کو اتنا ہی نقصان دے دیتی ہے جتنا کہ کفر نقصان دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر انسان یہ مزاج اختیار کر لے جس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کام نکلوانا، بھئی فلاں سے کام نکلوانا ہے، بس کام ہو گیا، پھر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ پیچھے جس نے میرے ساتھ اچھائی کی، خیر کی، اس کی کوئی خیر خیریت، اس کا شکریہ، جزاک اللہ اور دعائے خیر، یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ایک انسان کی احسان فراموشی کی علامت ہے، بد تہذیبی ہے کہ انسان جہاں اپنی ضرورت پوری کر لے پھر اپنے محسن کو بھول جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر اس دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میری اس تکلیف کو اب حل کرنے کا تو کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی حل نہیں بچا، تو ذرٌ دعا ربہ منیبا الیہ، تو پھر یہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، خالص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے ہماری عادت ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو تکلیف کے وقت آپ دیکھیں نا، اگر کسی پریشانی میں ہم پھنس جائیں گے تو مسجد کی پابندی، صف اول کی پابندی، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کی پابندی، دیر تک مسجد میں رکنے کی پابندی اور تسبیحات وظائف پڑھنے کی، دیکھنے کی پابندی، یہ سب شروع ہو جائے گی۔ تو وہ اس بندے نے یہ سمجھ لیا کہ میرے اس مسئلے کا حل تو اللہ کے پاس ہے،
یہ تو قابل تعریف کیفیت ہے یہاں تک، لیکن ثم اذا خولہ نعمتا منہ، آزمائش اور امتحان کی گھڑی کیا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے اس بندے کے مانگنے کو، عاجزی، انکساری، گڑ گڑانے کو دیکھتے ہیں نا، دیکھیں یہ تو اللہ کی مہربان ذات ہے، وہ تو کسی جانور کے اٹھے ہوئے منہ کو بھی واپس خالی نہیں کرتے، وہ بھی جب فریاد کے لیے منہ اٹھاتا ہے اس کی بھی اللہ پاک سنتے۔ پھر انسان، پھر اس پیارے محبوب کی امت، تو لہٰذا جب یہ بندہ اس ضرورت کے وقت اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ اس کی اس نعمت کا انتظام کر کے اس کو دے دیتے، اس کا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جس کا کام میری طرف سے ہو گیا، اس نے مجھ سے مانگا دے دیا، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ یہ کمزور بندہ اگر ہو تو یہ اپنے ان تکلیف کے ایام کو بہت جلدی بھلا دیتا، وہ دن بھول گیا، لہذا اب نہ مسجد ہے، نہ صف اول ہے، نہ وضو ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ تسبیح ہے، نہ وظائف کی کتاب ہے، اب سب غائب ہے۔ اب آپ کو کہیں باہر ملے گا تو الگ ٹون کے ساتھ جا رہا ہے، ہیئر اسٹائل الگ ہے، چلنے کا انداز الگ ہے، بولنے کا انداز الگ ہے۔ بھئی آج کل آپ نظر نہیں آ رہے، بس حضرت صبح سے جاتے ہیں رات آتے ہیں، بہت بزی لائف چل رہی ہے، اب بزی لائف چل رہی ہے، اب مسجد نہیں ہے، اب معمولات چلے گئے ایک دم۔ دوسرے نمبر پہ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اس سے بڑھ کر اللہ پاک دوسری اس کی کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ تکلیف کے حالات تو بہت ساروں نے دیکھے ہوتے ہیں اس کے، تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی وہ کیسے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوا، آپ تو بڑے پریشان گھومتے تھے، کیا ہوا؟ تو دیکھیں اب اگر یہ احسان مند ہوتا، سعادت مند ہوتا، ایمان میں پکا ہوتا، تو اس کی زبان پہ پہلا لفظ کس ذات کا آتا؟ اللہ کہتا، اللہ نے کرم فرما لیا، اللہ نے مہربانی فرمائی کہ ہم جیسے سیاہ کاروں کا، ہم جیسے گناہ گاروں پر اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، کام ہو گیا۔ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے جو ساری زندگی شکر کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی کمزور حالت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب کام ہو گیا، مسائل حل ہو گئے، راستہ بن گیا، اب جب مخلوق پوچھتی ہے کہ بھئی کیسے ہوا، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیل، پھر یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی وہ تو مختلف کام میں نے کیے، اور مجھے کسی نے ایک جگہ بتائی، میں وہاں بھی گیا، مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ کر لیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، وہاں جا کے کوئی جانور ذبح کر لیں، فلاں کے نام کی نظر و نیاز مان۔ اب اللہ کے تذکرے نہیں ہیں، اللہ کے غیر کے تذکرے ہو۔ میں فلاں جگہ پہ گاڑی میں بیٹھ کے اتنے گھنٹے کا سفر کر کے گیا، اور وہاں ایسے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، وہ کر لو۔ تو دوسروں کو کیا کر رہا ہے؟ اس میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ اب اللہ پاک کا تذکرہ نہیں ہے، یا ہے تو بہت کمزور درجے میں، باقی چیزوں کے تذکرے پہلے ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، خود تو یہ گر گیا بندہ، لیکن اب جن کو بولے گا ان کا ایمان بھی کمزور کرے گا، ہے نا؟ اس لیے کہ یہ تو آج کل کی جو دنیا ہے دوستو، یہ تو سن کر سیکھ کر چل رہی ہے۔ اب میرے جوڑوں میں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، اور مجھے کسی ساتھی نے کہہ دیا کہ جی میں نے یہ کیپسول کھائے تھے، آپ کھائیں، میں بالکل کھانا شروع کر دوں گا، اس لیے کہ تو سن کر سیکھ کر مسائل حل ہو رہے ہیں آج کل۔ لہٰذا اب جو سنے گا کہ بھئی اس کے کاروباری معاملات حل ہوئے فلاں کام کرنے سے، چلو بھئی میں بھی کر لیتا ہوں، بجائے اس کو اللہ کے سامنے جھکانے کے اس کو اللہ کے غیر کے پاس لے گیا، غلط جگہ پہ۔ یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں لے گیا، نیک بندے کے پاس، نہیں، الٹی سیدھی جگہ پر لے گیا، الٹے سیدھے کام کروا دیے،
بھائی یہ کر لیں وہ کر لیں، نیٹی جیٹی کے پل پہ وہ چیز پھینک دیں، یہاں سے یہ چیز پھینک دیں، یہ کاموں میں لگا تو باقی لوگوں کا ایمان بھی ڈگمگا گیا، وہ بھی اس کی وجہ سے ڈھیلے ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے کتنا سخت ناراضگی کا جملہ ہے، قل تمتع بکفرک قلیلا، پر میں کہہ دو اس بندے سے کہ اپنی اس ناشکری سے، اور ناشکری کو تعبیر کس لفظ سے کیا؟ کفر کے لفظ سے، اپنے اس کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، دنیا میں مزے کر لو، انک من اصحاب النار، قیامت میں جب ہمارے پاس آؤ گے تم بھی جہنم والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہر حال میں چاہے چھوٹی تکلیف بڑی تکلیف، خوشی کے حالات، غم کے حالات، راحت کے حالات، ایک تو مزاج اور عادت اور ایمان عقیدہ یہ ہو کہ سب سے پہلے مانگنا اللہ کی ذات سے، اسباب دنیا بعد میں، علاج ہے، ڈاکٹر ہے، فکر ہے، سب چیزیں ہوں لیکن دوسرے درجے میں، اول درجے میں اللہ کے پاس۔ دوسرا یہ ہے کہ صحت مل گئی، مسئلہ حل ہو گیا، کام مل گیا، جاب لگ گئی، قرض اتر گیا، مسائل حل ہو گئے، بچوں کے رشتے ہو گئے، تو اس موقع پر زبان کو عادی بنانا ہے کہ شکر کس ذات کا؟ اللہ کا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حدیث پاک میں فرمایا نا، میرا جو بندہ میری نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے صدق قلب سے، اس نے میری اس نعمت کے شکر کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ معمولی جملہ نہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، گھروں کی مستورات کو اہتمام سے بھیجیں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا